اور زور سے چیخو، اور زور سے رو، مجھے تمہاری تکلیف سکون دے رہی ہے۔ زیان شاہ غصے سے چیخا تو مناہل پیچھے کھسکنے لگی۔ زیان اس کا تایا زاد تھا جو اسے چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتا تھا، پر ایک حادثے نے سب بدل دیا تھا۔ مناہل کے ایک مذاق کی وجہ سے اسے بہت نقصان ہوا تھا۔ زیان بھائی پلیز مجھے بخش دیں، وہ روتی بھی بولی تو زیان ہنسنے لگا۔ بھائی نہیں، اب شوہر ہوں تمہارا، لگتا ہے تم بھول گئی۔ کوئی بات نہیں، آج اپنا اور تمہارا رشتہ تم پر اچھے سے واضح کروں گا۔ نفرت سے کہتے ہوئے زیان اس کے وجود پر جھکا۔ رات کی سیاہی اپنے پورے جوبن پر تھی، مگر اس کمرے کے اندر جو تاریکی پھیلی تھی وہ باہر کے اندھیرے سے کہیں زیادہ گہری اور خوفناک تھی۔ کمرے میں موجود حبس اور گھٹن اتنی شدید تھی کہ سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے ساکت تھے، جیسے ہوا نے بھی اس کمرے کا رخ کرنے سے توبہ کر لی ہو۔ کمرے کے وسط میں مناہل گھٹنوں میں سر دیے فرش پہ بیٹھی سسک رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے زیان شاہ غصے سے بھرا ہوا ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرالی تھی اور چہرے پر موجود تناؤ بتا رہا تھا کہ اس کے اندر نفرت کا کتنا زہر ہے۔ اور زور سے چیخو، اور زور سے رو، مجھے تمہاری تکلیف سکون دے رہی ہے۔ زیان کی دھاڑ نما آواز جب مناہل کے کانوں میں پڑی تو اس کے پور پور میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ ٹھنڈی دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زیان ہے، وہی زیان بھائی جو کبھی اس کے پیر میں کانٹا چبھنے پر بھی پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ وہ زیان جو اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضد کو پورا کرنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا۔ بچپن کی وہ تمام یادیں مناہل کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ جب اسکول سے روتی ہوئی آتی تو زیان اسے اپنی گود میں بٹھا کر تب تک چاکلیٹ نہیں کھلاتا تھا جب تک وہ ہنس نہ دے۔ وہ شفیق لہجہ، وہ محبت بھری ڈانٹ، وہ تحفظ کا احساس، سب کچھ ایک پل میں خاک ہو گیا تھا۔ زیان بھائی پلیز مجھے بخش دیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ تو صرف ایک… مناہل کی آواز اس کے گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ زیان نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جس میں طنز اور تلخی کی انتہا تھی۔ وہ تیزی سے جھکا اور مناہل کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے کر اسے دیوار کے ساتھ مزید بھیج لیا۔ بھائی نہیں، اب شوہر ہوں تمہارا، لگتا ہے تم بھول گئی۔ کوئی بات نہیں، آج اپنا اور تمہارا رشتہ تم پر اچھے سے واضح کروں گا۔ اس کے لہجے میں موجود نفرت کی تپش مناہل کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر زیان کی طاقت کے سامنے وہ ایک تنکے کی مانند تھی۔ تم نے اسے مذاق کہا تھا نا؟ زیان کی آواز اب سرگوشی نما تھی، مگر اس میں غصے کی گونج برقرار تھی۔ تمہارے اس ایک مذاق نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھ سے چھین لی۔ تم نے انم کے سامنے مجھے ایک گھٹیا انسان ثابت کیا۔ تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی صرف ایک معمولی سے دیئر کی خاطر۔ مناہل کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ کتنی شرمندہ ہے، کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے کزنز کے ساتھ کیے گئے ایک کھیل کا انجام اتنا بھیانک ہوگا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ انم جیسے زیان اپنی روح کا حصہ سمجھتا تھا، اس پر اس قدر اعتبار کرتا تھا۔ وہ ایک جھوٹی آڈیو کی وجہ سے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا زیان، میں نے سب کے سامنے معافی بھی تو مانگی تھی۔ مناہل نے روتے ہوئے التجا کی۔ معافی؟ زیان نے اس کے بازو اتنی زور سے مڑوڑے کہ مناہل کے منہ سے ایک دبی دبی چیخ نکل گئی۔ معافی سے وہ لمحے واپس آ جائیں گے، معافی سے وہ رسوائی ختم ہو جائے گی جو میں نے امر اور اس کی خاندان کے سامنے اٹھائی۔ تم نے میری محبت کا تماشا بنایا مناہل جاں، اور اب میں تمہاری زندگی کو ایک تماشا بناؤں گا۔ مناہل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اب صرف بدلے کی آنکھ تھی جو اسے جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب نکاح کے وقت زیان نے بڑی خاموشی سے قبول ہے کہا تھا۔ مناہل نے سوچا تھا کہ شاید زیان نے اسے معاف کر دیا ہے، شاید وہ اسے ایک موقع دینا چاہتا ہے، لیکن اب اسے احساس ہوا کہ وہ نکاح کوئی پناہ گاہ نہیں بلکہ ایک عمر قید تھی جس کی سزا آج سے شروع ہو رہی تھی۔ زیان اس کے وجود پر مزید جھکا، اس کی سانسوں کی تپش مناہل کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے سوچا کہ تم ہنس کر معافی مانگو گی اور میں تمہیں گلے لگا لوں گا؟ نہیں مناہل، تم نے زیان شاہ کی انا کو چیلنج کیا ہے۔ تم نے میرے دل میں نفرت کا جو بیج بویا تھا، آج اسے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ مناہل کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھیں۔ اسے اپنا آپ بہت چھوٹا اور بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس گھٹن زدہ کمرے سے زیادہ اپنے مقدر کی گھٹن سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ زیان جسے وہ اپنا مان سمجھتی تھی، آج اس کا سب سے بڑا دشمن بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہاری آنکھیں… زیان نے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلی سے چھوا، مگر اس لمس میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ یہ آنکھیں اب صرف رونا جانیں گی۔ میں تمہیں وہ ہر دکھ دوں گا جو تم نے مجھے دیا ہے، تم ہر پل اس مذاق کی قیمت چکاؤ گی۔ مناہل نے آنکھیں بند کر لی، اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا بکھر رہی ہے۔ مناہل نے آنکھیں بند کر لی، اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا بکھر رہی ہے۔
وہ شفیق بھائی، وہ خوبصورت گھر، وہ قہے قہے سب ایک بھیانک خواب میں بدل چکے تھے۔ اب اس کے سامنے صرف ایک حقیقت تھی، زیان شاہ کی نفرت، اس کا غصہ اور یہ نکاح کا بندھن جو اب اس کے لیے زنجیر بن چکا تھا۔ زیان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تیار رہنا مناہل شاہ، یہ تو صرف آغاز ہے، ابھی تمہیں وہ سب بھگتنا ہے جو تم نے بویا تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ کمرے کی دیواریں لرز اٹھیں۔ مناہل وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اندھیرا اب اسے مزید ڈرا رہا تھا اور کمرے کی وہ گھٹن اس کے وجود کو نگلنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی چیخیں اس کمرے کی دیواروں میں ہی دفن ہو کر رہ جائیں گی اور باہر کی دنیا کو بھی کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ایک معصوم سی مذاق نے دو زندگی کو کس طرح برباد کر دیا تھا۔ مری کی خنک ہواؤں میں صنوبر کے درختوں کی مہک رچی بسی تھی۔ شاہ ولاس کے وسیع و عریض ٹیرس پر روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ چاروں طرف پہاڑوں کی اوٹ سے جھانکتے ستارے ایسا سما باندھ رہے تھے جیسے کائنات نے آج خوشیوں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو۔ ٹیرس کے بیچوں بیچ بچھے بڑے سے قالین پر خاندان کے تمام کزنز کا ہجوم تھا۔ قہقہے، چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کا ایک طوفان تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بھئی یہ ویکینڈ ہمیشہ یادگار رہنا چاہیے، حمزہ نے ہاتھ میں پکڑی کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ کتنے عرصے بعد ہم سب یوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور اس یادگار شام کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اب وہ شروع کیا جائے جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ زہیب نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے فرش کے درمیان ایک خالی بوتل رکھی۔ ٹروتھ اور ڈیئر، سارا نے تالی بجائی۔ اوہ زبردست، لیکن یاد رہے ڈیئر ایسا ہونا چاہیے کہ کرنے والے کے پسینے چھوٹ جائیں۔ بوتل گھمائی گئی، سب کی نظریں اس کے رکنے کا انتظار کرنے لگیں۔ بوتل گھمی اور اس کا رخ مناہل کی طرف آ کر رک گیا۔ مناہل جو اس وقت اپنے موبائل میں مگن تھی چونک کر اوپر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور شوخی کا امتزاج تھا۔ وہ سب کی لاڈلی تھی، خاص طور پر زیان شاہ کی، جو وہیں دور کرسی پر بیٹھا اپنے دوست عمر سے فون پر بات کر رہا تھا اور گاہے بگاہے اپنے کزنز کے ٹولے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو محترمہ مناہل شاہ، ٹروتھ یا ڈیئر؟ زہیب نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ مناہل نے اپنے بال پیچھے جھٹکے اور بڑے فخر سے کہا، مناہل شاہ کبھی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ ڈیئر۔ پورے گروپ میں ایک شور بچا۔ زہیب کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ کلبلایا۔ اسے معلوم تھا کہ مناہل اور زیان کی آپس میں بہت بنتی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ زیان انم کے معاملے میں کتنا حساس ہے۔ انم جو عمر کی کزن تھی اور جس سے زیان کی منگنی ہونے والی تھی، زیان کی زندگی کا مرکز بن چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو تمہارا ڈیئر یہ ہے، زہیب نے اونچی آواز میں کی تاکہ دور بیٹھے زیان کو سنائی نہ دے، تمہیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ زیان بھائی کے دل میں انم کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، کچھ بھی ایسا جس سے انہیں لگے کہ انم انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ محفل میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سارا نے ٹوکا، زہیب یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن مناہل، جس کے لیے یہ سب محض ایک کھیل تھا، اپنی انا کے قول میں قید ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی؟ اس نے چیلنج قبول کرنے والے انداز سے پوچھا۔ کر تو تم سکتی ہو مگر ہمت چاہیے، زہیب نے اسے اکسایا۔ زیان بھائی انم پر اندھا بھروسہ کرتے ہیں، تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے ان کا یہ بھروسہ توڑنے کے لیے۔ مناہل کے اندر کی ضدی بچی جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا کہ یہ محض ایک مذاق ہی تو ہے، بعد میں وہ سب کو بتا دے گی اور سب مل کر ہنسیں گے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ آنکھ سے کھیلنے کو جا رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے پرانی ریکارڈنگ ایپ نکالی اور اپنی دوست کو کال کی جو آواز بدلنے میں ماہر تھی۔ مناہل نے اسے چند جملے کہلوائے جو بظاہر انم کی آواز لگ رہے تھے۔ دیکھو حارث، میں زیان سے شادی صرف اس کی اسٹیٹس کی وجہ سے کر رہی ہوں، میرا دل تو ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ زیان کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں اس سے نہیں، اس کی دولت سے پیار کرتی ہوں۔ مناہل نے اس ریکارڈنگ کو ایڈٹ کیا اور اسے ایک ایسی آڈیو کلپ کی شکل دی جسے سننے میں بالکل اصلی لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھوڑے سے کانپے ایک لمحے کے لیے۔ اس کی زمین نے دستک دی کہ مناہل یہ غلط ہے، لیکن باہر سے آنے والی کزنس کے قہقہوں نے اس کی آواز دبا دی۔ اسے لگا کہ اگر وہ یہ ڈیئر ہار گئی تو سب اس کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ واپس ٹیرس پر آئی۔ زیان اب فون رکھ کر کزنس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور خوش نظر آ رہا تھا۔ زیان بھائی ذرا یہ تو سنیں۔ مناہل نے ہچکچاتے ہوئے اپنا فون اس کی طرف بڑھایا۔ زیان نے حیرت سے مناہل کی طرف دیکھا۔ کیا ہے یہ مناہل؟ آپ بس سنیں۔ مناہل نے بٹن دبا دیا۔ جیسے جیسے ریکارڈنگ چلتی گئی، زیان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس کی وہ مسکراہٹ جو مناہل کے لیے ہمیشہ وقف رہتی تھی، ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کی مٹھیاں بھینج گئی اور ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔
وہ آواز، وہ لہجہ، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی انم، جس کی پاکیزگی کی وہ قسمیں کھاتا تھا، کسی حارث سے ایسی باتیں کری تھی۔ یہ جھوٹ ہے۔ زیان کی آواز میں لرزہ تھا۔ بھائی، میں نے خود سنا ہے، مناہل نے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ اب وہ اپنی اداکاری میں ڈوب چکی تھی۔ وہ شاید عمر بھائی کے کسی دوست کے بارے میں بات کری تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، اس لیے میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ زہیب اور باقی کزنس جو دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے اب تھوڑا سنجیدہ ہونے لگے۔ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ مناہل اتنی صفائی سے یہ سب کر لے گی۔ زیان خاموشی سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ بجھ چکی تھی اور اس کی جگہ ایک سرد نفرت نے لے لی تھی۔ اس نے مناہل کی طرف ایک نگاہ ڈالی، وہ نگاہ جس میں اب تک صرف پیار تھا، اب اس میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ مناہل، تم تو چھا گئی، زہیب نے قریب آ کر دبی آواز میں کہا۔ دیکھا کیسے بھائی کا رنگ اڑ گیا؟ مناہل ایک مصنوعی مسکراہٹ ہو جائی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں خوف کی ایک لہر اٹھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے مری کی وہ ٹھنڈی ہوا اب اسے منجمد کر رہی ہے۔ اس نے زیان کو جاتے ہوئے دیکھا، وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ارے یار، اب بتا بھی دو اسے کہ یہ مذاق تھا، حمزہ نے فکر مندی سے کہا۔ ابھی نہیں، تھوڑا مزہ تو آنے دو، مناہل نے خود کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ کل صبح ناشتے پر سب کو بتا دوں گی، زیان بھائی 2 منٹ میں مان جائیں گے، وہ مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے۔ لیکن مناہل یہ بھول گئی تھی کہ اعتماد کا شیشہ ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنا ناممکن ہوتا ہے، اور جب زخم روح پر لگے تو معافی کی مرہم بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ وہ اس منحوس ویکینڈ کی وہ رات تھی جب ایک بیوقوفانہ مذاق نے محبت کی بساط الٹ دی تھی اور نفرت کی وہ بنیاد رکھی تھی جس پر اب ایک اذیت ناک مستقبل کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ مناہل وہاں کھڑی ہنستے ہوئے کزنس کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری بے فکر قہقہے۔ اس نے زیان شاہ کے دل میں جو بیج بویا تھا وہ ایک ایسا تناور درخت بننے والا تھا جس کے سائے میں صرف کانٹے اور تلخیاں ہونی تھیں۔ بری کی پہاڑوں سے اترتی ہوئی کالی سڑک پر زیان کی گاڑی بے قابو ہو کر دوڑ رہی تھی۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی سخت تھی کہ انگلیاں سفید پڑ چکی تھی۔ دماغ میں وہی ریکارڈنگ بار بار ہتھوڑی کی طرح بج رہی تھی۔ میں زیان سے شادی صرف اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ اسے اپنی محبت کی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آ رہے تھے جب اس نے انم کی خاطر اپنی پسند اور ناپسند کو قربان کیا تھا۔ وہ انم جسے اس نے معصومیت کی علامت سمجھا تھا، اس کی پیٹھ پیچھے کسی اور کے ساتھ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ غصے نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ عمر کے گھر کے سامنے گاڑی ایک زوردار آواز کے ساتھ رکی۔ زیان گاڑی سے نکلا اور بڑے بڑے قدم بڑھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں عمر اپنے والدین اور انم کے ساتھ بیٹھا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ زیان کے اچانک اس طرح داخل ہونے پر سب چونک گئے۔ ارے زیان، تم اس وقت، سب خیریت تو ہے؟ عمر نے مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، لیکن زیان کا چہرہ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی۔ زیان کی آنکھیں خون آلود تھیں اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے عمر کے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیا اور سیدھا انم کے سامنے جا کر کھڑا ہوا جو صوفے سے اٹھ کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انم نے فکر مندی سے پوچھا۔ میری طبیعت کی فکر چھوڑو انم، اپنی فکر کرو، کیونکہ آج تمہارا نقاب میرے سامنے اتر چکا ہے۔ زیان کی آواز میں چھپی نفرت نے کمرے میں موجود ہر شخص کو لرزا دیا۔ عمر کے والد جو زیان کو اپنی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے آگے بڑھے۔ بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ بات عزت کی انکل اور اس دھوکے کی ہے جو آپ کی بھتیجی میری پیٹھ پیچھے رہی ہے۔ زیان نے جیب سے موبائل نکال کر میز پر پٹک دیا۔ عمر، تم تو میرے بھائی تھے نا، کیا تمہیں معلوم تھا کہ تمہاری کزن مجھ سے نہیں بلکہ شاہ خاندان کی دولت سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ عمر کا رنگ فق ہو گیا۔ زیان، ہوش میں آؤ، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ انم ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بکواس؟ زیان نے تنزیہ قہقہہ لگایا۔ تو پھر یہ سنو۔ اس نے وہ ریکارڈنگ پلے کر دی۔ کمرے میں وہی آواز گونجنے لگی جسے مناہل نے بڑی مہارت سے تیار کیا تھا۔ جیسے جیسے الفاظ فضا میں بکھرتے گئے، انم کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ سکتے کی حالت میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو ایک مہیب خاموش چھا گئی۔ یہ میں نہیں ہوں زیان، خدا کی قسم یہ میری آواز نہیں ہے، انم روتے ہوئے چلائی۔ میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، میں تو آپ سے بس۔ زیان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ اپنی زبان سے میرا نام مت لو، تم جیسی دوغلی عورت کی منہ سے میرا نام سن کر بھی مجھے گھن آتی ہے۔ میں نے تمہیں کیا نہیں سمجھا تھا انم، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف ایک اداکارہ ہو۔ عمر نے زیان کا کالر پکڑ لیا۔ اپنی زبان کو لگام دو زیان شاہ، انم میری بہن ہے، میں اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ یہ ریکارڈنگ جھوٹی ہو سکتی ہے، کسی کی سازش ہو سکتی ہے۔ سازش؟ زیان نے عمر کا ہاتھ جھٹک دیا۔
تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہے عمر، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، مناہل نے مجھے یہ ریکارڈنگ دی ہے۔ وہ بچی کیوں جھوٹ بولے گی؟ اسے تو تم سے یا انم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مناہل؟ عمر حیرت سے بولا، تم ایک چھوٹی لڑکی کی بات پر اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہو؟ وہ چھوٹی لڑکی تم سب سے زیادہ سچی ہے، زیان نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ انم کی طرف مڑا جو اب زمین پر بیٹھ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ انم، آج سے ہمارا رشتہ ختم۔ میں زیان شاہ تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں، اور شکر کرو کہ میں صرف منگنی توڑا ہوں، ورنہ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کی سزا بہت عبرتناک ہوتی۔ زیان، میری بات تو سنیں، خدا کے لیے ایک بار میری طرف دیکھیں، میں بے قصور ہوں۔ انم نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن زیان نفرت سے پیچھے ہٹ گیا۔ بیٹا، ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچ لو، انم کی تائی نے روتے ہوئے کہا۔ سوچ چکا ہوں آنٹی، اب اس گھر سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ زیان مڑا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ زیان شاہ، عمر کی گرجدار آواز نے اسے روکا، اگر آج تم اس گھر سے نکلے تو سمجھ لینا کہ ہماری 20 سالہ دوستی کا بھی آج جنازہ نکل گیا ہے۔ تم نے بغیر کسی تحقیق کے میری بہن کی عزت اچھالی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زیان ایک پل کے لیے رکا، اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، لیکن انا اور غصے نے اس پر قابو پا لیا۔ دوستی؟ وہ تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب تمہاری بہن نے مجھے دھوکہ دیا۔ آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا، پیچھے صرف انم کی چیخیں اور ایک بکھرا ہوا خاندان چھوٹ گیا۔ اسے ایسا ہی احساس نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے طوفان کی بنیاد رکھ چکا ہے جو نہ صرف انم بلکہ اس کی اپنی اور مناہل کی زندگی کو بھی ملیا میٹ کر دے گا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی اس نا انصافی پر آنسو بہا رہا ہو۔ زیان نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے نکل گیا، یہ سوچے بغیر کہ سچائی ہمیشہ چھپی نہیں رہتی، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس وقت اس کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، انتقام کا۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد 3 دن گزر چکے تھے۔ شاہ ولاس میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ خاموشی صرف زیان شاہ کے لیے تھی۔ وہ ان 3 دنوں میں ایک زندہ لاش بن چکا تھا، نہ اسے بھوک تھی نہ پیاس، اسے بار بار انم کا وہ روتا ہوا چہرہ اور عمر کی وہ آخری دھمکی یاد آتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے، مگر اس کے دل کا سکون چھن چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا جب وہ راہداری سے گزر رہا تھا تو اسے ٹی وی لاؤنج سے آتی کزنز کی آوازوں نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں حمزہ، سارا، زہیب اور مناہل بیٹھے تھے، وہ سب ہنس رہے تھے۔ یار مناہل، سچی مان گئے تم تو بڑی چھپی رستم نکلی۔ زہیب کی آواز میں شرارت اور تحسین تھی۔ ہم نے تو سوچا تھا تم دیر ہار جاؤ گی، مگر تم نے تو زیان بھائی کو ایسا الو بنایا کہ وہ بیچارے سچ مچ منگنی توڑ آئے۔ زیان کے قدم وہی جم گئے، اس کے سینے میں سانس جیسے قید ہو گئی۔ اوہ پلیز زہیب، تمہیں کیا لگتا ہے مناہل شاہ کوئی عام لڑکی ہے؟ مناہل کا مخصوص شوق اور بے فکرہ لہجہ فضا میں گونجا۔ وہ صوفے پر ٹیک لگائے بڑے فخر سے بتا رہی تھی، تم لوگوں نے مجھے اتنا مشکل ڈیر دیا تھا تو جیتنا تو بنتا تھا نا۔ وہ آڈیو ایڈٹ کرنے میں مجھے پورے 2 گھنٹے لگے تھے۔ میں نے انم آپی کی پرانی ویڈیوز سے لفظ نکالے اور پھر انہیں جوڑ کر وہ جملہ بنایا۔ سارا نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن مناہل بات بہت آگے نکل گئی ہے، زیان بھائی تو انم آپی سے اتنی نفرت کرنے لگے کہ ان کا نام سننا بھی گوارا نہیں۔ بیچاری انم کے گھر والوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ مناہل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ارے یار، تم لوگ اتنا سیریس کیوں لے رہے ہو؟ زیان بھائی کا غصہ تو تم جانتے ہی ہو، 2-4 دن میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب میں انہیں بتاؤں گی کہ یہ سب ایک مذاق تھا اور میں ڈیر جیتی ہوں تو وہ پہلے کتنا ہنسنے لگیں گے۔ وہ مجھ سے زیادہ دیر غصہ نہیں رہ سکتے، آخر ان کی سب سے پیاری بہن ہوں میں۔ باہر کھڑے زیان کو لگا جیسے کسی نے اس کے جیتے جاگتے وجود میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا ہو۔ اس کے پیروں تلے سے زمین واقعی نکل چکی تھی، اس کے سامنے وہ تمام منظر گھوم گئے۔ انم کا دہائی دینا، اس کے باپ کا جھکا ہوا سر، عمر کی ٹوٹی ہوئی دوستیاں اور ذلت جو اس نے ایک معصوم خاندان کی جھولی میں ڈالی تھی۔ اس نے صرف ایک مذاق کی خاطر ایک لڑکی کی عصمت اور وقار کا جنازہ نکال دیا تھا۔ اس نے اپنے بہترین دوست کو سر عام ذلیل کیا تھا، اور یہ سب کس لیے؟ ایک ڈیر جیتنے کے لیے۔ زیان کی مٹھیاں اس قدر بھیج گئی کہ ناخن گوشت میں پیوست ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں اب دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حیوانیت اور غصہ تھا جس کی تپش سے پورا لاؤنج جل سکتا تھا۔ وہ ایک دم راہداری سے نکل کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہنسی کے فوارے ایک دم تھم گئے۔ مناہل جو اب تک قہقہے لگا رہی تھی، زیان کو سامنے دے کر ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے سے رنگت اڑ گئی۔ بھائی آپ یہاں؟ مناہل کی آواز لرز گئی۔ زیان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا مناہل کے قریب آیا۔ اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ باقی کزنز بھی سہم کر اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ ایک مذاق تھا،
زیان کی آواز اتنی نیچی اور سرد تھی کہ سننے والوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ بھائی وہ ہم لوگ بس گیم کھیل رہے تھے۔ زہیب نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی مگر زیان کی خونی نگاہ نے اسے خاموش کروا دیا۔ میں مناہل سے بات کر رہا ہوں۔ زیان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں مناہل کے چہرے پر گڑی تھیں جو اب خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ بولو مناہل، وہ آڈیو تم نے بنائی تھی؟ وہ سب جھوٹ تھا؟ مناہل نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کا پلو مڑوڑا۔ بھائی وہ ڈیر تھا، مجھے لگا آپ سمجھ جائیں گے، میں تو بس جیتنا چاہتی تھی۔ جیتنا چاہتی تھی؟ زیان یکدم دھڑا، اس کی گرج سے کمرے میں موجود تمام نفوس لرز اٹھے۔ تمہاری اس ایک جیت نے انم کی زندگی ہار دی، تم نے میرا بھروسہ قتل کر دیا۔ تم نے اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے اس لڑکی پر وہ الزامات لگائے جو کوئی دشمن بھی کسی پر نہ لگائے۔ میں نے اپنے بھائی جیسے دوست کا دل چیر دیا اور تم یہاں بیٹھ کر جشن منا رہی ہو۔ بھائی آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سچ مچ منگنی توڑ دیں گے۔ مناہل اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ سوری؟ زیان نے نفرت سے قہقہہ لگایا۔ اسے ایک لفظ سے کیا انم کی رسوائی دھل جائے گی؟ کیا عمر مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میرا ضمیر مجھے جینے دے گا؟ اس نے مناہل کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ وہ تکلیف سے کرہا اٹھی۔ تمہیں پتہ ہے مناہل شاہ، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی سگی بہنوں سے بڑھ کر چاہا تھا، تمہاری ہر غلطی کو اپنی غلطی سمجھ کر چھپایا تھا، لیکن آج مجھے تم سے گھن آ رہی ہے۔ تم ایک بدصورت ذہن کی مالک ہو جس نے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ وہ اسے جھٹک کر پیچھے ہٹا۔ تمہارا یہ مذاق تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ تم نے زیان شاہ کو ایک گناہ گار بنایا ہے، اب اس گناہ کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ زیان کے دل میں جو محبت مناہل کے لیے تھی وہ اس ایک لمحے میں بھسم ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ اب ایک خالی بدصورت نفرت نے لے لی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا بیوقوف تھا جو اس صاحب جیسی لڑکی کی باتوں میں آ گیا۔ وہ بغیر مڑے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا صدمہ اب ایک ٹھنڈے انتقام میں بدل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ انم کے پاس واپس نہیں جا سکتا، نہ ہی عمر اسے کبھی معاف کرے گا۔ اس نے جو بویا تھا اسے کاٹنا ہی تھا، مگر وہ اکیلا نہیں کاٹے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مناہل شاہ کو اس مذاق کی ایسی قیمت چکانی پڑے گی کہ وہ رہتی دنیا تک مثال بن جائے گی۔ لاؤنج میں اب صرف مناہل کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اب ان آوازوں پر کسی کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کھیل کھیل میں سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ شاہ ولاس کا مرکزی ہال آج کسی ماتم کدے کا منظر پیش کرا تھا۔ منصور شاہ غصے سے نڈھال صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ زہرا بیگم کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ خاندان کی باقی بزرگ بھی سر جوڑے بیٹھے تھے کیونکہ زیان شاہ نے جو قدم اٹھایا تھا اس نے پورے خاندان کی ساکھ کو خاک ملا دیا تھا۔ زیان، تم نے صرف ایک لڑکی کا دل نہیں توڑا، تم نے ہماری پگڑی اچھالی ہے۔ منصور شاہ کی گرجدار آواز ہال میں گونجی۔ عمر تمہارا بہترین دوست ہے، اس گھر کی بیٹی ہماری اپنی بیٹی تھی، تم نے کس بنیاد پر اس پرانے غلیظ الزامات لگائے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ زیان شاہ جو دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سپاٹ کیفیت تھی۔ اس کی نظریں ہال کے ایک کونے میں کھڑی مناہل پر پڑی جو ڈر کے مارے ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھی اور وہ بظاہر تائب نظر آ رہی تھی، مگر زیان کے نزدیک وہ معصومیت ایک ڈھونگ تھی۔ ثبوت کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے تائی ابو، زیان نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں نے رشتہ توڑ دیا اور میں اب انم سے شادی نہیں کروں گا۔ لیکن کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی، تائی امی نے تڑپ کر پوچھا۔ تم تو اسے پسند کرتے تھے، پھر اچانک یہ نفرت کہاں سے آئی؟ زیان نے ایک لمبا سانس لیا۔ اب اسے وہ کارڈ کھیلنا تھا جو اس نے پچھلے 1 گھنٹے میں اپنے ذہن میں تیار کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے مناہل کے مذاق کا سچ سب کو بتا دیا تو مناہل کو شاید ڈانٹ پڑے گی، مگر اس کا بدلہ ادھورا رہ جائے گا۔ اسے اس گھر سے نکالنا نہیں تھا بلکہ اسے اپنی دسترس میں لا کر تڑپانا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ہال کے وسط میں آیا۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی سنجیدگی چھا گئی۔ وجہ ہے تائی امی، اور وہ وجہ آپ کی بیٹی مناہل ہے۔ مناہل کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے زیان کو دیکھا۔ کیا وہ سب کے سامنے اس کا کچا چھٹا کھولنے والا تھا؟ کیا وہ بتانے والا تھا کہ یہ سب مناہل کی شرارت تھی؟ اس کے پیر لرزنے لگے۔ مناہل؟ منصور شاہ نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس کا اس سب سے کیا تعلق؟ زیان نے ایک گہری نظر مناہل کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور پھر تائی ابو کی طرف مڑ گیا۔ تعلق یہ ہے کہ میں نے انم سے منگنی اس لیے توڑی کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے کبھی جگہ تھی ہی نہیں۔ میں نے رشتہ آپ لوگوں کے دباؤ میں قبول کیا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں بچپن سے مناہل کو پسند کرتا ہوں۔
پورے ہال میں ایک موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ مناہل کے سر میں جیسے دھماکہ ہوا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ وہ زیان بھائی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پر چیخ رہے تھے، اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ سب کے سامنے اس کی محبت کا اعتراف کر رہے تھے۔ زیان تم ہوش میں تو ہو؟ منصور شاہ کی آواز میں بے یقینی تھی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں تایا ابو، زیان نے اپنی آواز پہ درد سموتے ہوئے کہا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کسی اور کے ساتھ زندگی گزار کر مناہل اور اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ انم پر الزامات لگانا شاید میری غلطی تھی۔ میں بھوکلا گیا تھا، میں بس اس رشتے سے نکلنا چاہتا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مناہل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ مناہل کو لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، کیا زیان بھائی نے مجھے معاف کر دیا؟ کیا وہ میری غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہیں تاکہ مجھے ابو کی مار سے بچا سکیں؟ اس کے دل میں زیان کے لیے عزت اور محبت کی ایک نئی لہر اٹھی۔ اسے لگا کہ زیان کتنا عظیم ہے جو اس کی رسوائی سے بچانے کے لیے خود کو گناہ گار بنا رہا ہے۔ منصور شاہ غصے اور الجھن کے عالم میں اٹھے۔ یہ ناممکن ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی ایک رشتہ ٹوٹا ہے اور ہم فوراً اپنی بیٹی تمہیں دے دیں۔ لوگوں کی فکر چھوڑیں، خاندان کے ایک بزرگ چودھری صاحب بولے۔ منصور، زیان کی بات میں وزن ہے۔ باہر پہلی باتیں ہو رہی ہیں، اگر انم کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ مناہل بن جائے گی تو خاندان کی عزت بچ جائے گی۔ لوگ سمجھیں گے کہ لڑکا اپنی کزن کو چاہتا تھا، اس لیے وہاں بات نہیں بنی، ورنہ انم پر جو الزام لگا ہے وہ عمر کے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ اس طرح دونوں خاندانوں کا بھرم رہ جائے گا۔ مشورہ معقول تھا، مگر منصور شاہ ہچکچا رہے تھے۔ انہوں نے مناہل کی طرف دیکھا۔ مناہل، کیا تم بھی یہی چاہتی ہو؟ مناہل نے نظر جھکا لی۔ اسے لگا یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وہ زیان کی نفرت سے ڈر رہی تھی، مگر یہاں تو وہ اسے اپنا شریک حیات بنا رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، منصور شاہ نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، اگر یہی سب کا فیصلہ ہے تو پھر دیر کیسی؟ میں نہیں چاہتا کہ اس گھر سے کوئی مزید تماشا باہر جائے، ابھی اسی وقت نکاح پڑھایا جائے۔ تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر شروع ہو گئیں۔ گھر کے قریبی مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مناہل کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا جہاں سارا اور باقی کزنز اسے حیرت اور رشک سے دیکھ رہی تھی۔ تم تو بڑی لکی نکلی مناہل، سارا نے اسے تیار کرتے ہوئے کہا۔ ہم سمجھتے تھے زیان بھائی تم ایک اچھا چبا جائیں گے، مگر وہ تو تم پر لٹو نکلے۔ مناہل کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ وہ بار بار زیان کی ان آنکھوں کو یاد کری تھی جو لاؤنج میں غصے سے دہک رہی تھی۔ نکاح کی تقریب سادگی سے منعقد ہوئی۔ جب مولوی صاحب نے مناہل سے پوچھا تو اس نے دھیرے سے قبول ہے کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد زیان کی آواز آئی، قبول ہے۔ یہ آواز اتنی سپاٹ اور بھاری تھی کہ مناہل کا دل دھڑس گیا۔ جب سب لوگ مبارکباد دے کر چلے گئے اور زیان مناہل کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو مناہل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ بولنے والی تھی کہ زیان نے دروازہ زور سے بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر اب وہ محبت نہیں تھی جس کا اس نے ہال میں ڈرامہ کیا تھا، وہاں وہی خوفناک سرد بوہری تھی جو اس نے پہلے زیان کے چہرے پر دیکھی تھی۔ مبارک ہو مناہل شاہ، تم زیان شاہ کے قید خانے میں باقاعدہ داخل ہو چکی ہو۔ زیان نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ مناہل کا رنگ فاق ہو گیا۔ بھائی، میرا مطلب ہے زیان، آپ تو کہتے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ زیان نے ایک بھیانک قہقہہ لگایا۔ محبت؟ مناہل تم واقعی بہت بھولی ہو۔ کیا تمہیں لگا کہ میں تمہارے اس گھٹیا مذاق کو اتنی جلدی بھول کر تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا لوں گا؟ وہ سب تو ایک ناٹک تھا تاکہ تمہارے والدین تمہیں میرے حوالے کر دیں۔ اگر میں سچ بتا دیتا تو وہ تمہیں 2 تھپڑ مار کر معاف کر دیتے، لیکن اب تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ اس نے مناہل کا تھوڑی سی چہرہ اوپر اٹھایا۔ اب تمہیں اندازہ ہوگا کہ کسی کی زندگی برباد کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس نکاح کے بندھن میں تمہیں وہ ہر دکھ دوں گا جو انم نے محسوس کیا ہوگا۔ تمہاری ہر ہنسی اب ایک آنسو کی مقروض ہوگی۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا وہ کسی معجزے کا حصہ نہیں بنی، بلکہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زیان شاہ کی محبت ایک سیراب تھی اور اس کی نفرت اب ایک ایسی حقیقت تھی جس کے ساتھ اسے اپنی پوری زندگی گزارنی تھی۔ نکاح کو گزرے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر شاہ ولاس کا وہ کمرہ جو کبھی زیان کی پناہ گاہ تھا اب مناہل کے لیے ایک عقوبت خانہ بن چکا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی پورے گھر میں چہکتی پھرتی تھی، اب اس کی آواز اپنے ہی کمرے کی دیواروں سے باہر نہیں نکل پاتی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ مناہل تھکن سے چور فرش بیٹھی زیان کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھوجل تھی، مگر اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ زیان کے سونے سے پہلے بستر پر قدم رکھ سکے۔ زیان بیڈ پر ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔
مگر اس کی سرد نظریں گاہے بگاہے مناہل پر پڑتیں، جیسے وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ابھی تک استری نہیں ہوئی؟ زیان کی آواز کو سناٹے نے چیرا۔ مناہل نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ بس آخری شرط ہے زیان۔ زیان نہیں، جی کہا کرو یا کچھ اور۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں جس سے تم نام لے کر بات کرو۔ زیان نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے استری کی ہوئی وہ شرٹ اٹھائی اور بڑی بے رحمی سے اسے دوبارہ مڑوڑ کر فرش پر پھینک دیا۔ اس میں شکر ہے، دوبارہ کرو۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے بہت احتیاط سے کی تھی۔ دوبارہ کرو، زیان دھاڑا۔ تمہیں کیا لگا تھا مناہل شاہ، اس گھر میں تمہاری حیثیت اب بھی وہی لاڈلی بیٹی کی ہے؟ نہیں، تم یہاں ایک گنہگار کے طور پر لائی گئی ہو۔ تم نے انم کی زندگی میں جو زہر گھولا، میں وہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ اسی لیے اب تم اپنی انگلیاں جلاؤ یا اپنی نیندیں قربان کرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مناہل نے کپکپاتے ہاتھوں سے دوبارہ استری اٹھائی۔ آپ مجھے اتنی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے معافی مانگی تو تھی۔ زیان نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ معافی؟ تم نے ایک کھیل کھیلا اور ایک انسان کی روح چھلنی کر دی۔ تم نے سوچا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ سن لو مناہل، میں نے تایا سے تمہارا ہاتھ صرف اس لیے مانگا تاکہ تمہیں اپنے سامنے تڑپتا دیکھ سکوں۔ اگر میں تمہیں چھوڑ دیتا تو شاید تم کسی اور کے ساتھ خوش رہتی، مگر اب تم میری قید میں ہو۔ تمہارا ہر قہقہا اب میری نفرت کا قرضدار ہوگا۔ وہ اسے جھٹک کر باہر نکل گیا اور مناہل وہیں فرش پر ڈھیر ہو کر سسکیاں لینے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ زیان نے اس کی زندگی کے ہر رنگ کو چھین کر اسے ایک بے رنگ قیدی بنا دیا تھا۔ اگلے چند دن مناہل کے لیے مزید سنگین ثابت ہوئے۔ زیان نے گھر کے ملازموں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی مناہل کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی پانی کا گلاس خود اٹھا کر نہیں پیا تھا، اب اسے کچن کی تپش اور صفائی ستھرائی کے کاموں میں جھونک دیا گیا تھا۔ زیان کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دوپہر زیان آفس سے واپس آیا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ آفس میں کسی ڈیل کے ناکام ہونے کا غصہ وہ مناہل پر نکالنے کے لیے تیار تھا۔ مناہل، کہاں ہو تم؟ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ مناہل جو اوپر لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی، اس کی آواز سن کر لرز گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ زیان، میں آ رہی ہوں۔ نیچے آؤ ابھی۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے کھڑا غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا گندگی پھیلا رکھی ہے تم نے؟ تم سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ مناہل بدحواسی میں سیڑھیاں اترنے لگی۔ زیان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور اس کی کالی آنکھیں مناہل کو ہراساں کر رہی تھی۔ اس کا پاؤں پھسلنے والا تھا کہ وہ رک گئی۔ پلیز زیان، میں ابھی سب ٹھیک کر دیتی ہوں، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ تم ٹھیک کرو گی؟ تم نے تو سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ زیان نے سیڑھیوں پر 2 قدم اوپر چڑھ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا۔ مناہل خوف کے مارے پیچھے ہٹی۔ اسے لگا زیان اسے مارے گا۔ وہ بچپنے کی اسی ڈر کے تحت پیچھے بھاگی، مگر اس کا پاؤں اپنے ہی دوپٹے میں الجھ گیا۔ نہیں! مناہل کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اگلی لمحے وہ سیڑھی سے لڑکتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ زیان وہیں ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ فضا میں لٹکے رہ گئے۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ جب اس نے مناہل کو بے سود فرش پر پڑا دیکھا، جس کے سر سے خون کی ایک باریک دھار نکل کر سفید ٹائلوں پر پھیل رہی تھی، تو اس کے اندر کا شفاف شعور ایک پل میں مر گیا۔ اور اب وہ پرانا زیان بھائی جاگ اٹھا جو اسے چوٹ لگنے پر تڑپ اٹھتا تھا۔ مناہل! وہ دیوانہ وار نیچے بھاگا۔ اس نے اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ مناہل، آنکھیں کھولو۔ مناہل، میں مذاق کر رہا تھا، اٹھو۔ مگر مناہل کی پلکیں بھوچل تھی، اس کا جسم سفید پڑ چکا تھا۔ زیان نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بدلہ لینے کی اس آگ میں اس نے اس کلی کو کچل دیا تھا جسے وہ کبھی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتا تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں زیان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر مناہل کا خون لگا تھا جو اب خشک ہو کر سیاہ پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹرز اسے اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ تایا ابو اور تائی امی بھی پہنچ چکے تھے اور ان کی خاموش نظریں زیان کو گناہ گار ثابت کر رہی تھیں۔ اسی دوران زیان کا فون بجا۔ اس کے کزن حمزہ کی کال تھی۔ زیان نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو زیان، حمزہ کی آواز پرجوش تھی۔ یار، تمہیں خوشخبری دینی ہے۔ میں نے سوچا شاید اس سے تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ خوشخبری؟ زیان کی آواز گلو گیر تھی۔ ہاں، انم کی بات پکی ہو گئی ہے۔ شہر کے بہت بڑے بزنس مین کے بیٹے سے نکاح ہوا ہے اس کا آج۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور انم بھی بہت خوش ہے۔
اس نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ اب تم سے کوئی شکایت نہیں رکھتی، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے۔ زیان کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ انم خوش تھی، انم کی زندگی برباد نہیں ہوئی تھی۔ جس بدلے کی خاطر وہ مناہل کو مار رہا تھا اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا۔ اللہ نے انم کو سنبھال لیا تھا، مگر زیان نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایک معصوم لڑکی کی ہنسی، اس کی صحت اور اس کا مان سب کچھ خاک میں ملا دیا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلا۔ مسٹر زیان۔ زیان لپک کر اس کے پاس گیا۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ چوٹ گہری تھی مگر خطرے سے باہر ہے، لیکن ایک بات پریشان کن ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مریضہ شدید ذہنی تناؤ اور کمزوری کا شکار ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جینے کی امنگ کھو چکی ہیں۔ جسمانی زخم تو بھر جائیں گے مگر ان کے اندرونی کرب کا علاج آپ کو کرنا ہوگا۔ زیان خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ مناہل بیڈ پر لیٹی تھی، سر پر پٹی بندھی تھی اور اس کے چہرے پر وہ معصومیت تھی جو زیان کی نفرت نے چھپا دی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس نے مناہل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے معاف کر دو مناہل۔ زیان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر مناہل کے ہاتھ پر گرا۔ میں کتنا اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہارے ایک مذاق کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، جبکہ تم تو صرف ایک بچی ہو جس سے غلطی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اسے ڈراتا تھا، کیسے اسے بھوکا رکھتا تھا اور کیسے اسے اپنی ٹھوکروں پہ رکھتا تھا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ انم کی خوشی کی خبر نے اسے وہ جواز بھی چھین لیا تھا جس کے پیچھے وہ اپنی درندگی چھپاتا تھا۔ کمرے میں شام کی مدھم روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ مناہل نے بوجھل پلکیں کھولی تو اسے اپنا سر بھاری محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ ہلانا چاہا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا ہاتھ کسی کی مضبوط اور گرم گرفت میں ہے۔ اس نے نظریں گھمائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ زیان شاہ جو کبھی غرور اور تکبر کی علامت تھا، اس کے بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے سر جھکائے سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے صاف بتا رہے تھے کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں ہے۔ مناہل نے ہلکی سی جنبش کی تو زیان نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی جیسے اندر کوئی طوفان تھما ہو۔ مناہل کو ہوش میں دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک آئی جو مناہل نے مہینوں سے نہیں دیکھی تھی۔ مناہل، تم ہوش میں آ گئی؟ زیان کی آواز بھرا گئی تھی۔ مناہل نے کچھ بولنا چاہا مگر حلق خشک ہونے کی وجہ سے صرف ایک سرگوشی نکل سکی۔ زیان نے فوراً پانی کا گلاس اٹھایا اور بڑی نرمی سے اسے سہارا دے کر 2 گھونٹ پلائے۔ اس کے لمس میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی تڑپ اور فکر تھی جو مناہل کی روح تک کو بھگو گئی۔ پانی پینے کے بعد مناہل نے اسے دیکھا۔ زیان، آپ رو رہے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ زیان شاہ جو اپنی انا کے حصار میں قید تھا ایک دم ٹوٹ کر پھوٹ پڑا۔ اس نے مناہل کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ ایک طاقتور مرد کو یوں اپنے سامنے بے بس دیکھ کر مناہل کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ مناہل، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت ظلم کیا تم پر۔ میں اندھا ہو گیا تھا، بدلے کی آگ نے مجھے اتنا سنگدل بنا دیا تھا کہ میں بھول گیا تھا کہ تم وہی معصوم لڑکی ہو جسے میں نے ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا۔ زیان کی آواز ندامت سے بوجھل تھی۔ میں تمہیں سزا دیتے دیتے خود کو بھی سزا دیتا رہا تھا۔ یقین کرو مناہل، جب میں تمہیں تکلیف دیتا تھا تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف میرے اپنے سینے میں ہوتی تھی، مگر میری انا مجھے مڑنے نہیں دے رہی تھی۔ مناہل نے کانپتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ سے زیان کے بالوں کو چھوا۔ زیان بھائی؟ نہیں مناہل، مجھے بھائی مت کہو، میں نے اس مقدس رشتے کی بھی توہین کی ہے، میں تمہارا مجرم ہوں۔ زیان نے تڑپ کر کہا۔ مجھے پتا چلا کہ انم کی شادی ہو گئی ہے، وہ بہت خوش ہے، تب مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر گھٹیا سوچ کا شکار تھا۔ میں نے ایک ایسی بات کا بدلہ تم سے لیا جو تم نے بچپن میں محض ایک کھیل سمجھ کر کی تھی۔ مناہل نے روتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ زیان، غلطی میری بھی تھی، میں نے وہ ڈیر قبول کر کے اپنی اور آپ کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرا ایک جھوٹا مذاق کسی کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان لا سکتا ہے۔ میں نے انم آپی کی عزت پر بات کی، آپ کا دل دکھایا، عمر بھائی کی دوستی توڑوائی، میں بھی معافی کے قابل نہیں ہوں۔ زیان نے سر اٹھایا اور مناہل کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اب صرف سچائی اور ایک دوسرے کے لیے تڑپ تھی۔ ہم دونوں نے غلطیاں کی مناہل، مگر
میری زیادتی تمہارے مذاق سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ میں نے نکاح جیسے پاک بندھن کو انتقام کا ذریعہ بنایا، لیکن آج میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی کے ہر آنسو کو مسکراہٹ بدل دوں گا۔ مناہل نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے، کیا واقعی مجھے معاف کر دیں گے؟ زیان نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور بڑی محبت سے اسے دیکھا۔ معاف تو میں تمہیں اسی دن کر دیا تھا جب تم سیڑھیوں سے گری تھی، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے۔ میرا دل کبھی تم سے نفرت کر ہی نہیں پایا، وہ تو بس میرے دماغ پر غصے کا پردہ پڑا تھا۔ اب کوئی نفرت نہیں، کوئی بدلہ نہیں، صرف ہم اور ہماری محبت۔ مناہل نے اپنا سر زیان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اسے مہینوں بعد سکون کی نیند کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کمرہ جو کبھی جیل لگتا تھا اب اسے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ لگ رہا تھا۔ زیان، مناہل نے دھیرے سے کہا، جی میری زندگی۔ زیان نے اسے مزید اپنے حصار میں لیتے ہوئے جواب دیا، کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں سب کچھ بھول کر؟ زیان نے مناہل کے ماتھے پر ایک لمبا اور پیار بھرا بوسہ دیا جس میں زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا عہد تھا۔ بالکل مناہل، آج ہماری زندگی کی نئی شروعات ہے۔ آج سے یہ زیان شاہ صرف تمہارا ہے، تمہاری خوشیوں کا رکھوالا ہے۔ باہر چاند کی چاندنی پورے جوبن پر تھی اور آسمان کے ستارے جیسے اس نئے آغاز پر مسکرا رہے تھے۔ نفرت کی تپش ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ محبت کی ٹھنڈک نے لے لی تھی۔ مناہل اور زیان جو ایک دوسرے کے حریف بن چکے تھے، اب ایک دوسرے کی روح کا حصہ بن کر ایک نئی منزل کی جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ کمرے میں اب صرف خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی اب گھٹن زدہ نہیں تھی، بلکہ اس میں سکون، اعتبار اور بے پناہ محبت رچی بسی تھی۔ زیان نے مناہل کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا اور مناہل نے آنکھیں بند کر لی، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے نصیب کا سورج اب کبھی نہیں ڈھلے گا۔